السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت چہارم، مضمون اردو، سبق نمبر 6، احساس ذمہ داری۔ آئیے بچوں اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ برسات کا موسم تھا اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ آج صبح سے ہی آسمان پر بادل اور دھوپ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ کبھی بادل جیت کر نت نئے منظر بناتے اور بارش ہونے لگتی، اور کبھی پھر سے دھوپ نکل آتی۔ حسن اور آمینہ موسم کی اس خوشگوار تبدیلی پر بات چیت کر رہے تھے جب ابا جان نے انہیں آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ پرسوں چچا اشفاق ترکی سے واپس آ رہے ہیں۔ چچا جان کی آمد کی خبر سننے کے بعد سبھی گھر والوں کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ چچا اشفاق پچھلے کئی سالوں سے ترکی میں بطور سول انجینئر اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور 3 سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ 2 دن گھر کی صفائی میں گزر گئے اور وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، جب ابا اور دادا جان چچا اشفاق کو لے کر گھر آئے تو ان کی واپسی تک دوبارہ موسلا دھار بارش ہونے لگی اور گلیاں پانی سے بھر گئیں۔ جب چچا جان گھر میں داخل ہوئے تو پانی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے جوتے اور کپڑے خراب ہو چکے تھے، اس لیے وہ بچوں کے ساتھ لپٹنے سے بھی پرہیز کر رہے تھے۔ چچا جان نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کچھ دیر آرام کے بعد بچوں کو تحائف دیے، جس سے بچوں کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی جب محلے کے کچھ افراد بھی چچا اشفاق سے ملنے آ گئے۔ چچا اشفاق نے سب مہمانوں کو سلام کیا، ان کا حال دریافت کیا اور کافی دیر تک سب لوگ اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں برسات کے موسم کا ذکر آیا تو چچا اشفاق حسن کے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بھائی جان، ہمارے محلے کی گلیوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک تو برسات کا موسم، دوسرا مسئلہ یہ کہ پانی کے نکاس کا کوئی انتظام تک نہیں۔ نالیاں، سیوریج اور گلیوں کی مرمت کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی کیا؟ ایک ہمسائے نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اشفاق بھائی، اس سلسلے میں ہم نے کئی بار علاقے کے سرکردہ افراد سے بات کی ہے، لیکن ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف بھی توجہ دے سکیں۔ کسی سے سوال کرنے کی بجائے آپ لوگ خود کوشش کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب؟ چچا اشفاق نے لوگوں سے پوچھا۔ ہم خود یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہمسائے نے حیران ہو کر سوال کیا۔ چچا اشفاق نے وہاں موجود سبھی لوگوں پر نظر ڈالی اور کہنے لگے، دیکھیں بھائیو، ہم ایک ترقی پذیر ملک کے باشندے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ چچا جان کی باتیں سن کر 2-3 محلے دار ہم آواز ہو کر بولے، وہ کیسے؟ جواب میں اشفاق صاحب نے کہا، وہ ایسے کہ اگر ہم اہل محلہ کو اکٹھا کر کے اس بات پر قائل کر لیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں کے باسی ہیں، تو کیوں نہ ہم امداد باہمی کے ذریعے سے اپنے علاقے کے لیے کچھ کریں؟ اس پر حسن کے ابو نے پوچھا، لیکن ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے۔ چچا جان نے ان سب کی طرف مسکراہٹ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی جان، بات تو سیدھی اور صاف ہے کہ ہمیں خود ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جن کے باشندے امداد باہمی کے ذریعے سے اپنے کاموں کو سنوارتے ہیں۔ ہم جب بیرون ملک جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی ترقی میں اداروں اور حکومتوں سے زیادہ خود عوام کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم تمام اہل محلہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علاقے کو سنوارنے کے لیے ہر مہینے کچھ رقم ڈالیں تو یہ گلیاں اور نالیاں بھی تعمیر ہو جائیں گی۔ ہمیں اس کیچڑ سے نجات بھی ملے گا
اور وقت پڑنے پر ہم کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر سکیں گے۔ چچا جان کی اس تعمیری گفتگو سے تمام لوگوں نے اتفاق کیا اور امداد باہمی کے ذریعے سے محلے کی بہتری کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ اگلے دن حسن کے ابو نے تمام محلے والوں سے پیسے اکٹھے کیے اور گلی کی تعمیر و مرمت کا کام شروع کروایا۔ محلے کے سب مردوں اور بچوں نے اس کام میں مزدوروں کی مدد کی اور پھر چند ہفتوں کی کوشش کے بعد محلے کی حالت سنور گئی۔ بچے ہوئے پیسوں سے اہل علاقہ کی صحت اور فوری طبی امداد کے لیے ایک ڈسپنسری بھی قائم ہو گئی۔ آئیے بچوں، اس سبق میں موجود الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آمد۔ آمد کے معنی ہیں آنا یا تشریف لانا۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آئے اگر مہمان تو ہم اسے کہیں گے وہ تشریف لائے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے تحائف۔ تحائف ہے تحفے کی جمع، اور تحفہ کہتے ہیں جب کوئی ہم خوش ہو کر کسی کو کچھ چیز دیں اس کے استعمال کی بغیر کسی معاوضے کے تو اسے تحفہ کہتے ہیں، اور تحائف تحفے کی جمع ہے۔ تیسرا لفظ ہے دوبالا۔ دوبالا کے معنی ہے بڑھ جانا یا دو گنا زیادہ، یعنی جیسے ہم کوئی چیز کھا پی رہے ہوں یا کوئی خوشی ہو ہمیں تو وہ کسی اور وجہ سے اور زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، اسے کہیں گے دوبالا۔ چوتھا لفظ ہے پرہیز، یعنی دور رہنا، کسی سے احتیاط برتنا۔ پانچواں لفظ ہے آنکھ جھپکتے۔ اس کے معنی ہیں بہت جلدی۔ اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آنکھ کس طریقے سے جلدی سے جھپک جاتی ہے، تو کوئی کام اتنی اگر جلدی ہو جائے تو اسے محاورتاً کہتے ہیں آنکھ جھپکتے۔ چھٹا اور آخری لفظ ہے باشندے۔ اس کے معنی ہیں کسی جگہ پر رہنے والے، یعنی جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کے باشندے کہلائیں گے، اور اگر کسی اور ملک کا کوئی رہنے والا ہوگا تو وہ اسی ملک کی پہچان سے اسے وہیں کا باشندہ کہا جائے گا۔ آئیے بچوں، اب ان الفاظ کے جملے بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آمد۔ اس کا جملہ ہے بارش کی آمد ہوتے ہی بچے اور بڑے خوش ہو گئے۔ دوسرا لفظ ہے تحائف۔ چچا جان نے تمام بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ تیسرا لفظ ہے دوبالا۔ اس کا جملہ ہے دوستوں کے ساتھ پکنک کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ چوتھا لفظ ہے پرہیز۔ اس کا جملہ ہے ہمیں مرغن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچواں لفظ ہے آنکھ جھپکتے۔ اس کا جملہ ہے سارا آنکھ جھپکتے ہی سارے کام کر لیتی ہے۔ چھٹا اور آخری لفظ ہے باشندے، اور اس کا جملہ ہے ہم سب پاکستان کے باشندے ہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں کے سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ گھر بیٹھ کر اس سبق کی بار بار بلند خوانی کریں اور جو اسائنمنٹ آپ کو دی جا رہی ہے اسے مکمل کریں اور جمع کروائیں۔ شکریہ۔